عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس إذ أقبل 3 نفر إلى رسول الله فذهب واحد قال فوقفا على رسول الله فأما أحدهما فرعى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فذهب مدبرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم ب3 نفر فأما الأول فأبى إلى الله فأباه وأما الآخر فاستحيا الله عنه فاستحياه وأما الآخر فعرض الله عنه فعارضه۔ سیدنا ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 آدمی اچانک مسجد میں آئے اور مسجد میں آنے کے بعد تیسرا آدمی وہاں سے واپس چلا گیا۔ قال فوقفا علی رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے اور وہ 2 آدمی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ فاما احدهما فرعى فرجة في الحلقة، جو پہلا شخص تھا اس نے مجلس میں گنجائش دیکھی، مجلس میں بیٹھنے کی جگہ دیکھی، مجلس میں دیکھا کہ بیٹھنے کی جگہ موجود ہے تو آگے جا کر اس میں بیٹھ گیا۔ واما الاخر فجلس خلفهم، اور جو دوسرا شخص تھا وہ صحابہ کرام کے پیچھے ہی بیٹھ گیا۔ جب کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے بعد فارغ ہوئے تو فرمانے لگے الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں 3 اشخاص کے متعلق خبر نہ دوں؟ پہلا جو شخص تھا اس نے اللہ سے پناہ چاہی تو اللہ تعالیٰ نے اسے پناہ دے دی، اور دوسرا شخص اللہ تعالیٰ سے شرما گیا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے شرما گیا، اور تیسرا شخص اس نے اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منہ موڑ لیا۔ اس حدیث سے ہمیں چند فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں 3 اشخاص کے متعلق خبر نہ دوں؟ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بولے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو غور سے سن رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو امام کا خطبہ کان لگا کر سننا چاہیے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ نمبر 2، فاما احدهما فرعى فرجة في الحلقة، جو پہلا شخص تھا اس نے مجلس میں بیٹھنے کی گنجائش دیکھی تو وہاں پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کو آگے بڑھنے کا موقع ملے تو اسے آگے بڑھ جانا چاہیے، لیکن کسی کو اذیت تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ شریعت اسلامیہ میں 3 طرح کے خلل کو پر کرنا اسے بہت ہی پسندیدہ عمل سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 1، علمی حلقے میں اگر وہ بیٹھنے کی جگہ دیکھے تو وہ آگے بڑھ کر بیٹھ جائے لیکن وہ لوگوں کو اذیت نہ دے تو یہ اس شخص کے علم کی حرص شوق کی دلیل ہے، اور یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ قابل تحسین اچھا کام ہے۔ حدیث میں خطبہ جمعہ کے تعلق سے یہ وارد ہے من غسل واغتسل، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے ثم بکر وابتکر، اور صبح سویرے جلدی اٹھ کر آئے، مسجد میں پیدل چل کر آئے، ولم یرقب، سوار بھی مت ہو، ودنا من الامام، مسجد میں آ کر امام کے قریب ہو کر بیٹھے، فاستمع، امام کا خطبہ کان لگا کر سنے، ولم یلغ، کوئی لغت بات بھی نہ کہے، یہاں تک لغت بات بھی نہ کہے، اپنے ساتھی کو کہے انصت، خاموش ہو جا، کان لہ بکل خطبہ، تو اس کے ہر ایک قدم جو چل کر آیا ہے 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر دیکھے کہ نمازیوں کی صف میں خلا ہے، نمازیوں کی صف مکمل نہیں تو آگے بڑھ کر اس خلا کو بھی پر کر دے، تو یہ جتنے قدم آگے بڑھ کر چلا ہے تو باعث اجر ٹھہرے گا۔ حدیث میں ہے من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جو شخص صف کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے ملا دے گا، اور جو شخص صف کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔ نمبر 3، جہاد کی صف کو مکمل کرنا، اگر دیکھے کہ جہاد کی صف میں خلا ہے تو آگے بڑھ کر اس خلا کو بھی پر کر دے۔ قرآن مجید میں اس امر کی تحسین یوں بیان کی گئی ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص،
بے شک اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح لڑتے ہیں گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت کی طرح. نمبر 3 فَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، اور جو دوسرا شخص تھا وہ صحابہ کرام کے پیچھے ہی بیٹھ گیا. اس کے بیٹھنے کی وجہ شرم و حیا تھی. اگر وہ آگے بڑھے گا تو لوگ اسے دیکھیں گے. الحیا والا قسمین، حیا یہ دو قسموں پر. نمبر 1 طبعی حیا، یعنی طبیعت میں حیا ہو، جیسا کہ بعض لوگ وہ فطرتی طور پر لوگوں کا سامنا نہیں کر پاتے، اور یہ حیا قابل مذمت نہیں بلکہ قابل تعریف. نمبر 2 دینی حیا، انسان اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی حیا کو قائم کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اور وہ ہر اس قول، فعل، عمل، کام سے بچے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ٹھہرے گا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کا ایک وصف یہ بھی بیان کیا تھا، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، لوگوں ان سب میں سب سے سچا اور شرعی حیادار اگر کسی کو دیکھنا چاہتے ہو تو عثمان بن عفان کو دیکھو.